بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 63-81۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تعمیل توریت کا تم سے اعتراض کر لیا اور ہم نے تمہارے سر پر طور سے پہاڑ کو لا کر لٹکایا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا۔ اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو شنبے سنیچر کے دن اپنی حد سے گزر گئے کہ باوجود ممانعت شکار کھیلنے نکلے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم رائندے گئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر ہو گئے۔ بس ہم نے اس واقعے سے ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم لوگوں کو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک خدا نے فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بہت بری ہو اور نہ بچیا بلکہ ان میں سے اوسط درجے کی ہو۔ خرچ جو تم کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے واہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں یہ بتا دے کہ اس کا رنگ آخر کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تب کہنے لگے کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں ذرا یہ تو بت۔ موسیٰ نے کہا خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہو کہ زمین جوتے نہ کھیتی سیچے، بھلی چنگی ایک رنگ کی کہ اس میں کوئی دھبا تک نہ ہو۔ وہ بولے اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ خرج ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑ گئی، ایک دوسرے کو قاتل بتانے لگا جو تم چھپاتے تھے۔ خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا، پس ہم نے کہا کہ اس گائے کو کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو، یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ مثل پتھر کے سخت تھے یا اس سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں باج تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور باج ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں درار پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور باج پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارا سا ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں کا ایک گروہ ثابت میں ایسا تھا کہ خدا کا کلام سناتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے۔ اور جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے، اور جب ان سے باج باج کے ساتھ تتھیلیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے تم پر توریت میں ظاہر کر دیا ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دو گے تاکہ اس کے سبب سے کل تمہارے خدا کے پاس تم پر حجت لائے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے؟ اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب خدا کو اپنے مطلب کی باتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ فقط خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ پس افسوس ہے ان پر کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی اقرار لے لیا ہے کہ پھر وہ کسی طرح اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا بے سمجھے بوجھے خدا پر بہتان جوڑتے ہو؟ ہاں سچ تو یہ ہے کہ جس نے برائی حاصل کی اور اس کے گناہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا ہے، وہی لوگ تو دوزخی ہیں اور وہی تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔